الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بصدر رام بزرگوں، پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، تذکرہ چل رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ پچھلے جمعے بات جہاں ختم ہوئی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ، میں نے دنیا جہان کے بچے پالے بھی ہیں، کھلائے بھی ہیں، لیکن جو نور اور جو حسن و جمال اے آمنہ آپ کے بیٹے کا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا، اس نے تو میرا دل موہ لیا ہے۔ اور سب سے بڑی برکت آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کی یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دودھ جو خشک ہو چکا تھا وہاں سے دودھ چشمے جاری ہو گیا، وہاں سے دودھ جاری ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حلیمہ کو دیکھا نا آتے ہوئے تو نحیف تھیں، کمزور تھیں، جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نا گود میں تو پھر شاہزور تھیں، طاقتور ہو گئی، جسم کے اندر چستی آ گئی، سستی ختم ہو گئی اور بڑی خوش ہو گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں چلی تھی نا تو میں نے کہا کعبے کے متولی ہیں، ان سے یہ جو معاوضہ ہے دودھ پلائی کا، یہ میں اتنے اونٹ لوں گی، اتنے گھوڑے لوں گی، اتنا سامان لوں گی، اتنے جائیداد لوں گی، اتنے روپے پیسے لوں گی، لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا میں تو سب کچھ ہی بھول گئی۔ اور میں نے دل میں کہا اگر حضرت عبد المطلب مجھے کچھ بھی نہ دے، 1 روپیہ 1 ٹکا بھی نہ دے، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تو یہ ہوا کہ جسم طاقتور ہو گیا، فربا ہو گیا اور طاقت اور قوت آ گئی، ایک یہ کہ دودھ جاری ہو گیا، اور دوسری آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، عظمت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں لے کر آئی نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سوار جو تھے نا سوار تھے ان کے شوہر حضرت حارث، حلیمہ کے شوہر، وہ آگے بیٹھتے تھے، حلیمہ پیچھے بیٹھتی تھیں، ہمیشہ مرد سوار ہوتا ہے اور وہی اونٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں مہاریں تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے پیچھے اپنی گود کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی تو اونٹنی اٹھنے کا نام ہی لے لیتی،
بڑی کوشش کی، بڑی طاقت اور قوت اور بڑا مارا پیٹا، اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ عاطف غیب سے آواز آئی ہے حلیمہ تو اپنی مہاریں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیوں نہیں کرتی؟ اپنی اونٹنی کی مہاریں جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، کیونکہ حضرت حارث آگے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہی تھی؟ پیٹھ ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کو اٹھنا ہی نہ دیا۔ اللہ نے کہا تم پیچھے آؤ گے، محمد آگے آئیں گے تو پھر یہ سواری اٹھے، آگے آگے محمد ہوں گے تو پھر مقام اور شان دیکھنا، پھر عظمت دیکھنا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ایسا نہیں کرتے کہ آج آپ میرے پیچھے آ جائیں، میں اس بچے کی شان اور عظمت سے واقف ہوں، اور یہ میرے ساتھ ہے حارث ہو چکا ہے، میں اس بچے کی شان دیکھ چکی ہوں، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ اے حارث آپ پیچھے آ جائیں اور میں آگے ہو جاتی ہوں، اور یہ جو اونٹنی کی مہاریں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتی ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ کہنا تھا یا کرنا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاروں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں کو مہاروں سے لگایا تو اونٹنی جمپ مار کے کھڑی ہوئی۔ جس طرح میرے جسم کے اندر قوت اور طاقت آئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اونٹنی کے جسم کے اندر بھی قوت اور طاقت آ گئی۔ وہی اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب یہ معاملہ ہوا کہ اونٹنی بہت تیز ہو گئی، ہوا کی طرح تیز، اور وہ دائیاں جو ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے یہاں سے مکے سے روانہ ہو چکی تھی، کافی سفر کر لیا تھا انہوں نے، ان کو بھی کراس کر کے اونٹنی آگے نکل گئی۔ اور ایک دائی کہتے ہیں کہ اس کی اونٹنی بڑی تیز رفتار تھی، اس نے ایڑی لگائی اونٹنی کو اور حلیمہ سعدیہ کے قریب پہنچی اور کہا اے حلیمہ کیا اونٹنی تبدیل کر لی ہے تو نے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں اونٹنی وہی ہے جو میں بنی سعد سے لے کر آئی تھی، ہسوار چینج ہو گیا ہے، سوار چینج ہو گیا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے اور میری اونٹنی کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو گئی۔ اور حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کوے سعدیہ بخت جگئی وے دیا، اے سونا سارے زمانے تو چئی وے دیا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یہ حلیمہ سعدیہ کا یہ بول، اور میں کہوں کہ ہر ایک کا مقام نرالا ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے ہاتھوں سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانے والی، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے اور اٹھانے والی، اور جس کی ہاتھوں کے لیے زمانہ جو ہے خواہش کرتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا نظارہ ہی ہو جائے، ان کے ماتھے کو حلیمہ سعدیہ چومنے والی۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ کوے سعدیہ بخت جگئی وے دیا، اے سونا سارے زمانے تو چئی وے دیا، کوے سعدیہ بخت جگئی وے۔ اللہ ہمارے بخت جگائے وہ جو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے، ان کی والدہ حضرت حلیمہ کے گن گائے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کرے گا، میں اس کا بھی بیڑا پار کروں. ویسا دیا بخت جگئی وے دیا سونا سارے زمانے تو چاہیے دیا. اور واقعی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پالا. کوئی یہ نہ کہے کہ حلیمہ سعدیہ نے پالا یا اماں آمنہ نے پالا یا کسی اور نے پالا یا عبد المطلب نے پرورش کی یا حضرت ابو طالب نے آپ کے اور میرے نبی. ان ساروں کے جو واقعات ہیں آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں ہمیں پالنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب بھی کہہ رہا ہے، حضرت عبد المطلب بھی کہہ رہے ہیں، اور حلیمہ سعدیہ تو بانگے دہل کہہ رہی ہیں. کیونکہ باقیوں کے آپ جان سکتے ہیں حالات، لیکن حلیمہ سعدیہ کے حالات میں نے عرض کر دیے ہیں کہ ایسی تھیں خشک سالی کی وجہ سے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مال میں بھی کچھ نہیں ہے، جان میں بھی کچھ نہیں ہے، کچھ پلے نہیں رکھتی ہیں. لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گود میں لیا ہے بخت جاگ گئے، نام ہی روشن نہیں ہوا، خاندان روشن ہو گیا، بلکہ گھر روشن ہو گیا ہے. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. یہ معجزات ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہو تب بھی نبی ہے، باپ کی پیشانی کے اندر ہو تب بھی نبی ہے، باپ کے صلب کے اندر ہو تب بھی نبی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہو تب بھی نبی ہے، اور نبی پیدا ہو جائے تب بھی نبی ہے، نبی زندہ ہو تب بھی نبی ہے، نبی اس دار فانی سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائے تب بھی نبی ہے. وہ یہ نہ کہے کہ وہ فیوز و برکات کل نصیب ہو سکتے تھے، آج نہیں ہو سکتے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے نا، تب ہم پا سکتے تھے، اب نہیں پا سکتے. نہیں، آؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نا خشک سالی ہو گئی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. خشک سالی ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ بارش نہیں ہو رہی. کوئی اس نے کہا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کرو بارش ہو جائے گی. طریقہ میں بتاتی ہوں. اور طریقہ کیا بتایا؟ کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر ان کی چھت پر چڑھ جاؤ. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار انور ہے اس کے بالکل اوپر سے ایک اینٹ نکالو اور بس یہی کام کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی بارش کیسے برساتا ہے. اور واقعی بارش ہو گئی. تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یعنی نبی زندہ ہے تب بھی فیوز و برکات سے نوازتا ہے. اگر اس دار فانی سے کوچ کر جائے تب بھی فیوز و برکات سے نوازتا ہے. وہ زندہ ہے، وہ حیات ہے. اللہ تبارک و تعالی، ہم انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں تمام کی زندگیوں کے قائل ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ادھر پہنچے ہوئے تھے. کہاں؟ جب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، امامت کرائی، وہاں بھی موسیٰ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام. اور جب واپس آئے، براق کی یہ رفتار ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں ان کا پہلا قدم پڑتا ہے. لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں موسیٰ کی قبر سے گزرا نا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی میدان میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. انبیاء کی زندگی کے قائل بنو. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رسول اعظام ہیں، تمام زندہ ہیں اپنے اپنے مزارات. اور کوئی ان کے مزارات پہ جائے، یار اللہ کے ولی ہیں، ان کے مزارات پر جاؤ تو بگڑیاں بن جاتی ہیں. اور جن کا کلمہ پڑھ کے وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں ان کی کوئی شان نہیں ہے، ان کا کوئی. حضرت حلیمہ سعدیہ میں عرض کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں
کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ میرے گھر میں آئے تو گھر کی حالت ہی تبدیل ہو، گود میں لیا تو اپنی حالت تبدیل، سواری پر بٹھایا تو سواری کی حالت تبدیل، اب گھر میں آئے تو گھر کی حالت تبدیل ہو گئی، گھر میں خیر و برکت آ گئی، میرے جو جانور تھے وہ فربا ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے، دودھ نہیں دیتے تھے دودھ دینے لگ گئے، اور اتنا دودھ ہو جاتا ہے کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی انسان بیمار ہو جاتا نا تو وہ آ جاتا اپنا دکھڑا لے کے، اپنا دکھ لے کے، اپنا غمخواری لے کے، غم لے کے آتا تھا، خوش ہو کے جاتا تھا۔ میں کیا کرتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے ننھے ہاتھ اس کے جہاں درد ہوتا پھیر دیتی، درد ختم، جہاں تکلیف ہوتی پھیر دیتی، تکلیف ختم۔ فرمایا جانور تک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیے جاتے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، وہ جانور تندرست ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی توفیق بخشے اور مالک لم یزل آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ماننے والوں میں بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔